انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پوری کشمیری قوم یتیم ہو گئی۔ کشمیر کے عظیم ترین رہنما سید علی گیلانی صاحب کا آج انتقال ہوا۔ گیلانی صاحب کی شخصیت symbol of sacrifice, symbol of courage and symbol of dedication۔ گیلانی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گیلانی صاحب ہر دھرم تھے، وہ ہندوستان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جب ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کی ڈیلیگیشن کی ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں تو ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن ہندوستان صرف یہ کہے کہ بات کس بات پر کرنی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے جیل سے ایک خط لکھا تھا چندر شیکھر صاحب کو، اور اس کے الفاظ ہیں محترم چندر شیکھر صاحب۔ یہ عظمت تھی گیلانی صاحب کی۔ پرائم منسٹر آف انڈیا کا نام لیتے ہیں محترم چندر شیکھر صاحب، وزیر اعظم ہندوستان، میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات چیت کے پیرامیٹرز تو طے ہونے چاہیے کہ ہمیں اندرونی خود مختاری ملنی ہے یا ہمیں پاکستان کے ساتھ جانے کا جو فیصلہ کرنا ہے اس کی آزادی ملے گی، یہ تو طے ہونا چاہیے۔ 1971 میں ان کی ایک بہت ہی ہسٹورک سپیچ ہوئی حضوری باغ میں۔ پاکستانی بھائیوں کو معلوم ہے، جیسے آپ کے ہاں جناح باغ ہے پنڈی میں، بہت ہی ہسٹوریکل باغ ہے حضوری باغ، وہاں ان کی تقریر تھی 71 میں۔ مجھے اب تک وہ الفاظ یاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دریائے جہلم کی جو مچھلی ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر جا سکتی ہے، یہ جو ہمارے یہاں پرندے ہیں یہ سری نگر سے مظفرآباد جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا جو مقبوضہ کشمیر کا انسان ہے یہ آزاد کشمیر نہیں جا سکتا ہے۔ تو ہمیں تو اس غلامی سے نجات ملنی چاہیے۔ میری ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہندوستانی مفکر سے ملاقات تھی جو ہندو ہے، یہاں تشریف لائے تھے، واشنگٹن تشریف لائے تھے۔ ان نے مجھے کہا کہ فائز صاحب، گیلانی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ہونا چاہیے، آپ کا مطلب صرف میرا نہیں بلکہ کشمیری امریکنز کا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھیں میں سچی بات بتاتا ہوں، میں سیکولر آدمی ہوں اور گیلانی صاحب کسی خدا کو مانتا ہے، میں کسی خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ گیلانی صاحب رائٹسٹ ہیں اور میں لیفٹسٹ ہوں، لیکن میں کئی دفعہ کشمیر گیا ہوں، کئی راتیں اور کئی ہفتے وہاں پر میں نے گزارے ہیں۔ میں آپ کو حقیقتاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کا لیڈر سید علی گیلانی ہے، وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، ایک ہندوستانی ہندو مفکر۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیری قوم یتیم ہوئی ایک عظیم لیڈر سے، لیکن گیلانی صاحب کا جو نقطہ نگاہ تھا، اس کا جو آبجیکٹو تھا، وہ تو اب ملینز آف لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اس کا بنیادی ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ کشمیری عوام سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کین یو بلیو اٹ؟ گیلانی صاحب نے مزار شہداء پر کہا، مزار شہداء بائی دی وے مقبوضہ کشمیر میں عیدگاہ تھی، یہاں پر لاکھوں لوگ عید کی نماز پڑھتے تھے۔ آج وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی قبریں ہیں۔ عیدگاہ کو اب ہم مزار شہداء کہتے ہیں، وہاں پر ان کی تقریر تھی گیلانی صاحب کی، ہسٹوریکل۔ گیلانی صاحب نے کہا کہ میں مقبوضہ کشمیر میں الحاقی پاکستان کا سمبل ہوں، لیکن اگر کشمیری فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں، مجھے
کوئی اس میں مذاکرہ نہیں ہوگا، میں اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا، لیکن اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ تھرو اے ریفرینڈم۔ خاکی خود ارادیت پر انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج جتنے بھی گیلانی صاحب کے فینز ہیں وہ صرف کشمیری نہیں، وہ صرف پاکستانی نہیں، وہ ہندو بھی ہے، وہ عیسائی بھی ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گیلانی صاحب نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے کہ ہمارا مشن جو ہے حق خود ارادیت کہ کشمیری فیصلہ کرے کہ کشمیر کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، ہمیں اس آبجیکٹو کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گیلانی صاحب کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لاواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور کشمیری قوم کو وہ جو ان کا